ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اس نعت شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و تعریف بیان کی گئی ہے۔ ہم مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے حد و بے حساب محبت اور عقیدت موجود ہے۔ اس نعت شریف کے پہلے شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر موجود ہے۔ یہ تصویر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت ہمارے خون میں رچی ہوئی ہے، اور درود شریف، یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ہماری محبت کا اظہار ہی ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اس نعت شریف کے دوسرے شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ قرآن پاک وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لایا کرتے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہ موجود ہیں۔ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ مدینے میں ایک خاص خوشبو ہے۔ وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا اور وہاں کی خوشبو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ اس نعت کے تیسرے شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ پھول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پھول درود شریف پر پڑھ کر کھلتے ہیں، اور پھول ہر وقت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اور پھولوں کے اندر جو خوشبو ہے یہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہی کی وجہ سے ہے۔ پھولوں کی خوشبو اور تازگی درود شریف
پڑنے کی بہاروں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ہوا ہے یہ بھی ہر وقت روشی پڑتی رہتی ہے۔ یہ جو باد صبا ہے یہ ہر وقت روشی پڑتے ہوئے جوش میں آتی ہے، اور یہ جوش میں آتے ہوئے یہ جو ہوا ہے یہ جوش میں آتی ہے، یہ خوشی سے رقص کر رہی ہے، اور یہ ہوا رقص کرتے ہوئے ایک خوبصورت چمن کے اوپر سے گزر رہی ہے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہوا جھوم کر خوشی سے کہہ رہی ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، یہ بات واضح کی ہے کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں وہ چمن یا باغ کے پھولوں میں کہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عمدہ بات ہے۔ خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو خوشبو نبی کے پسینے میں موجود